اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ 11th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کافر کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج ہم شراب کے ٹاپک کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں گے، جو مسئلہ نمبر 108 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 108 میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ شراب کیا ہوتی ہے۔ شراب ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کو پینے سے انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو شراب نجس ہے اور شراب کا پینا بھی حرام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، شراب کے علاوہ دوسری جو چیزیں جن سے نشہ آ جاتا ہے وہ نجس تو نہیں ہے، لیکن ان کو استعمال کرنا حرام ہے۔ شراب نجس بھی ہے اور شراب کا پینا حرام بھی ہے۔ شراب کے علاوہ باقی جن چیزوں میں نشہ ہوتا ہے اور جو انسان کو مست کر دیتی ہیں چیزیں، وہ نجس تو نہیں ہے۔ اب چاہے وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ لیکوڈ فارم میں ہوں جیسے بھنگ وغیرہ ہوتی ہے، یا وہ پاؤڈر فارم میں ہوں جیسے ہیروئن وغیرہ ہوتی ہے، وہ نجس تو نہیں ہے، لیکن ان کو استعمال کرنا اور ان کا نشہ کرنا حرام کام ہے۔ تو شراب میں اور باقی سارے نشوں میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حرام ہیں، شراب بھی حرام ہے اور دوسرے نشے بھی حرام ہیں۔ اور جو ان دونوں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ شراب نجس ہے، وہ باقی سارے نجس نہیں ہیں، پاک ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 108 میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں مسئلہ نمبر 108 بک سے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 108، شراب نجس ہے۔ یہ شراب کا اور باقیوں کا فرق ہو گیا۔ باقیوں میں کیا ہے؟ اس کے علاوہ انسان کو مست کر دینے والی چیزیں، مست کرنے والی یعنی جن میں نشہ ہوتا ہے، نجس نہیں ہیں۔ جس کی اگزامپل کیا تھی؟ بھنگ ہے یا ہیروئن ہے یا اور کوئی دوسری چیزیں ہیں۔ البتہ لیکن ان کا استعمال حرام ہے، جیسے کہ شراب حرام ہے، ان چیزوں کا استعمال بھی، دوسرے نشاور چیزوں کا استعمال بھی حرام ہے۔ تو یہ شراب کی اور ان کی کامن بات ہو گئی کہ دونوں حرام ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 109۔ مسئلہ نمبر 109 میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مختلف انڈسٹریز میں الکوہل یوز ہوتا ہے۔ اس کی اگزامپل مثال کے طور پہ بعض پرفیومز بنانے میں الکوہل یوز ہوتا ہے، بعض دوسری چیزیں بنانے میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف میڈیسنز میں الکوہل یوز ہوتا ہے، مختلف میڈیسنز میں الکوہل یوز ہوتا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 109 میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ الکوہل جو مختلف انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے، یا وہ الکوہل جو میڈیکل فیلڈ میں اور مختلف میڈیسنز بنانے میں یوز ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ یہ سارے کے سارے پاک ہیں، یہ نجس نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 109 آسان سا مسئلہ، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ صنعتی اور طبی الکوہل کی تمام اقسام پاک ہیں۔ صنعتی الکوہل یعنی وہ الکوہل، صنعت بولتے ہیں انڈسٹری کو، جو انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے، جس کی اگزامپل کیا ہے کہ پرفیومز وغیرہ میں بعض الکوہل یوز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ پرفیوم میں جو الکوہل یوز ہو رہا ہے یہ پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر میں یہ پرفیوم اپنے کپڑوں پہ لگاؤں گا تو میرے کپڑے پاک رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اور طب بولا جاتا ہے میڈیکل کو، طبی الکوہل یعنی جو میڈیسنز بنانے میں الکوہل یوز ہوتے ہیں، اس کی تمام اقسام، الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں الکوہل کی بھی، تو وہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ میں
استعمال ہوتی ہیں اور میڈیسن ان سے بنتی ہیں، یا پھر وہ الگ الگ انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہیں اور ان سے الگ الگ چیزیں بنتی ہیں، یہ ساری کی ساری کیٹیگریز الکوہل کی پاک ہیں۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 109۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1010 ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، اور مسئلہ نمبر 111 ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ مسئلہ نمبر 111 میں کیا بتا رہے ہیں؟ ہمیں 3 چیزوں کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ خود اگر ان میں ابال آ جائے، یا ان 3 چیزوں کا جو شیرہ ہوتا ہے، شیرہ یعنی ان کا جو جوس ہوتا ہے، ان کا جو رس ہوتا ہے، اس کے اندر ابال آ جائے، ابال آ جائے یعنی وہ چولہے پہ گرم ہو کر بوائل ہو جائے، ابل جائے، تو یہ 3 چیزیں ہوں یا ان کے جوسز ہوں، اس کو چولہے پہ رکھ دیا جائے اور اس میں جوش آ جائے، وہ ابل جائیں، وہ بوائل ہو جائیں، تب بھی یہ پاک بھی ہوتے ہیں اور ان کو کھانا یا پینا جائز ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کھجور، نمبر 2 منقع، اور نمبر 3 کشمش۔ کھجور کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے، کشمش کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، منقع کیا ہوتا ہے؟ منقع ایک کشمش جیسی ہی چیز ہوتی ہے، کشمش بھی انگور سے بنائی جاتی ہے اور منقع بھی انگور سے بنایا جاتا ہے، لیکن ان میں بعض چھوٹے سے باریک فرق ہوتے ہیں کہ کون سی کیٹیگری کے انگور کی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ انگور کی بعض کیٹیگریز کا منقع اچھا بنتا ہے، بعض کیٹیگریز کی کشمش اچھی بنتی ہے، ان کے کلر تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ نارملی جو ریڈ انگور ہوتے ہیں یا بلیک انگور ہوتے ہیں اس کا منقع بنایا جاتا ہے، اور جو گرین انگور ہوتے ہیں ان یا یلو انگور ہوتے ہیں ان کی کشمش بنائی جاتی ہے۔ تو منقع کشمش جیسا ہی ایک ڈرائی فروٹ ہوتا ہے جو انگور سے بنایا جاتا ہے، اور اس میں اور کشمش میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں کہ کس کلر کے انگور سے ہم منقع بنایا جائے گا اور کس کلر کے انگور سے کشمش بنایا جائے گا۔ یہ چھوٹے فرق ہوتے ہیں جو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں کھجور، کشمش اور منقع، اگر ان کو ابال آ جائے، چولہے پہ رکھیں اور یہ ان میں جوش آ جائے، تب بھی ان کھجور، کشمش اور منقع کو کھانا جائز ہے اور یہ پاک ہیں۔ یا پھر ان کا جوس نکالا جائے، ان کا اسارہ، ان کا شیرہ نکالا جائے، ان کا رس نکالا جائے اور وہ چولہے پہ رکھ دیا جائے اور اس کو جوش آ جائے، اس کو ابال آ جائے، وہ بوائل ہو جائے، تو بھی وہ جوس پینا جائز ہے اور وہ جوس پاک رہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 111 میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں، میں مسئلہ بک سے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 111، کھجور، منقع، کشمش اور ان تینوں چیزوں کے ان کے شیرے میں یعنی ان کے جوس میں، ان کا رس میں چاہے ابال آ جائے ویسے بھی جائز ہیں، کھجور کھانا یا اس کا شیرہ پینا، کشمش کھانا یا اس کا شیرہ اس کا جوس پینا، منقع کھانا یا اس کا جوس پینا، اور چاہے اس میں ابال آ جائے، اگر یہ بوائل بھی ہو جائے تو بھی نمبر 1 پاک ہے اور نمبر 2 اس کا کھانا حلال ہے، کھانا یا پینا اگر جوس ہے تو پینا حلال رہے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 111۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے، مسئلہ نمبر 112۔ اس مسئلے میں ایک اور چیز کا حکم بتایا جا رہا ہے جس چیز کا نام ہوتا ہے فقا۔ جس چیز کو کہا جاتا ہے فقا، اس کے اینڈ میں عین آتے ہیں، فے قاف الف عین، فقا۔ فقا کیا ہوتی ہے؟ شراب جو ہوتی ہے نارملی انگور سے بنائی جاتی ہے، اسی طرح جو سے ایک نشے والی مشروب لیکوڈ بنایا جاتا ہے جسے فقا کہا جاتا ہے۔ شراب جو ہوتی ہے نارملی اسے انگور سے بنایا جاتا ہے اور وہ لیکوڈ ہوتی ہے اور اس میں نشہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک جوس یا ایک لیکوڈ جو سے بنایا جاتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، اس
کو فقہ کہا جاتا ہے. تو جو شراب انگور سے بنے اس کو شراب کہتے ہیں، اور اگر کوئی شراب جو سے بنائی جائے اور جس میں نشہ ہو اسے فقہ کہا جاتا ہے. مسئلہ نمبر 112 میں ہمیں فقہ کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ فقہ کا کیا حکم ہے. تو پہلی بات تو اس کو پینا حرام ہے، یہ ہمیں پیچھے سے ہی پتہ چل جائے گا. جو ہم نے شراب کا مسئلہ پڑھا تھا 108، وہیں پہ ہم نے بتا دیا تھا کہ جو بھی چیز نشے کا سبب بنتی ہے اس کو کھانا یا پینا جائز نہیں ہوتا، اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا، وہ چاہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو نشہ آور چیز کو استعمال کیا جائے. تو فقہ کیونکہ نشہ اس میں ہوتا ہے، جو سے بنائی جاتی ہے اور اس میں نشہ ہوتا ہے، تو اس کا پینا حرام ہے. لیکن کیا فقہ پاک ہے یا نجس؟ اس کے بارے میں آغا سیستانی یہ لکھتے ہیں کہ فقہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. یہ سیستانی صاحب کا فقہ کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ اس کو پینا تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے، اور یہ پاک ہے یا نجس؟ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. یہ فقہ کا حکم ہے. فقہ کیا ہے؟ فقہ وہ شراب ہے جو سے بنتی ہے، وہ نشہ آور لیکوڈ ہے، جو نشہ آور مشروب ہے جو سے بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سے ایک سمپل شربت بھی بنایا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ستو کا شربت ہوتا ہے، وہ جو سے بنایا جاتا ہے. تو جو سے سمپل شربت بھی بنایا جاتا ہے. یہ جو سمپل شربت جو کا بنتا ہے جس میں کسی قسم کا نشہ نہیں ہوتا، اس کو پینا بھی جائز ہوتا ہے اور اس کا یہ نجس بھی نہیں ہوتا. یہ جو کے سمپل شربت کی بات ہے. لیکن جو کو خاص طریقے سے اس سے جو شراب بنائی جاتی ہے جو سے، جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، وہ حرام ہے اور وہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس بھی ہے. مسئلہ میں پڑھ رہا ہوں بک سے. مسئلہ نمبر 112. فقہ ہوتی کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں. جو عام طور پر جو سے تیار ہوتی ہے اور ہلکے نشے کا سبب بنتی ہے. وہ جو انگور سے بننے والی شراب ہوتی ہے اس کا نشہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ جو سے بننے والی ہوتی ہے فقہ، اس کا نشہ تھوڑا کم ہوتا ہے. یہ پہلی بات حرام ہے. ہم نے پہلی بتا دیا تھا کہ جو بھی نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں وہ حرام ہے. دوسری بات، اور احتیاط واجب کی بنا پر نجس بھی ہے. یہ ہو گیا فقہ کا حکم. اب جو دوسری جو سے ہم جوسز وغیرہ بنا سکتے ہیں، کہتے ہیں لیکن وہ آب جو یعنی جو کا پانی، یعنی جو سے بننے والا جوس، جو سے بننے والا شربت، وہ آب جو سے بننے والے شربت پاک اور حلال ہے. کون سا والا؟ جو کسی قسم کے نشے کا سبب نہیں بنتا. ہم جو سے کوئی شربت بنائیں جس میں کسی قسم کا نشہ نہ ہو، وہ انسان کو مست نہ کرے، تو وہ پاک بھی ہے، اس کو پینا حلال بھی ہے، جس کی اگزامپل ہمارے پاس ستو کے شربت کی ہے. یہ مسئلہ نمبر 112 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد شراب کے حوالے سے ہمارے دو اور مسئلے ہیں جو یہاں توضیح المسائل کے اس حصے میں بیان نہیں ہوئے، بلکہ کافی آگے جا کے مسئلہ نمبر 2000 سے بھی آگے جا کر آتے ہیں انشاءاللہ، جن کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. والحمدللہ مولانا رب العالمین.